یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے، دنیا سے تو سب نے جانا، ہم نے بھی جانا، آپ نے بھی جانا، وقت سب کا متعین، ایک سیکنڈ بھی تو ادھر سے ادھر نہیں ہوگا نا جب وقت مکمل ہو جائے گا، ایک دانہ بھی منہ میں نہ جا پائے گا، جب دانے ہماری قسمت میں جو لکھے ہیں وہ ہم کھا چکے ہوں گے، ایک قطرہ بھی تو ہمارے حلق سے نہ اتر پائے گا، جس قدر پانی ہماری قسمت میں لکھا اگر ہم نے پی لیا، وہ سانسیں جتنی ہم نے لے لی اگر وہ ہو گئی پوری تو دنیا سے تو رخصت ہونا ہے، لیکن دنیا سے سب رخصت ہوتے ہیں، کتنے آئے کتنے چلے گئے، استاد رحمت بولے اس طرح دنیا سے جاؤ کہ دنیا والوں کو تمہارے جانے پہ رشک آ جائے، فرماتے یوں مجھ کو موت آئے، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، رحمان خود ہے طرفدار کی طرف، رحمت پھر کیوں نہ ہو گنہگار کی طرف۔ تو آج ہم اور آپ اسے حضور معصوم ملت کے اندر شریک سعادت بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز 29 فروری کو آپ اور ہم حضرت کے عرس سراپا قدس یعنی کہ حضرت کے چہلم شریف اربعین کے اندر شرکت بھی کریں گے، اور فیوز و برکات و کمالات سے ہم اور آپ مستفیض اور مستنیر بھی ہوں گے۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، میرا یہ کہنا آپ دعوت نامہ سمجھ لیں، انشاءاللہ سب کو آنا ہے، سب کو آنا ہے، آئے تھے اور بھی آنا ہے، ہاں سب کو شریک ہونا ہے، اس لیے کہ محبوبوں کا باڑا بڑھتے بڑھتے کم نہیں ہوتا ہے، وہ باڑا بڑھتے ہی جاتا ہے، ہاں وہ دنیاوی سرمایہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے بانٹنا شروع کیا تو 4 دن میں کسی کا خزانہ ختم ہو گیا، کسی کا مہینے بھر میں خزانہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، وہ جتنا بانٹتے ہیں رب اس سے زیادہ نے کہا تھا لوگوں کا خزانہ ختم ہوتا ہے لیکن حضور کی عطا کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ ہو گیا ہے لوگ غریب النواز سے مانگتے مانگتے تھک گئے، کتنے مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے اور کتنے سے چلے جائیں گے، لیکن میرے غریب النواز کا خزانہ ختم نہیں ہوا۔ اولاد مانگنے آئے اولاد دی گئی، پیسہ مانگنے آئے پیسہ دیا گیا، زمینیں مانگنے آئے زمینیں دی گئی، لیکن غریب النواز کا خزانہ ختم نہیں ہوا۔ اور میں کہہ دیتا ہوں رب کے محبوبوں کا خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب کے محبوبوں کو خزانہ عطا مصطفیٰ فرماتے ہیں اور مصطفیٰ کو خدا عطا آقا کی ایک حدیث یاد آ گئی، اور وہ کئی مورخ محدثین نے نقل بھی فرمائی، اسی ضمن میں ایک حدیث یاد آئی، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی مفاتیح، مجھے دنیا کے خزانوں کی رب نے چابیاں تھما دی ہیں۔ چابیاں خزانوں کی کس کے پاس ہیں؟ محبوب کے پاس ہے۔ ہاں اب اگر کسی کو کچھ بھی چاہیے، سارے خزانوں کی چابیاں رب نے اپنے محبوب کو تھما دی ہے۔ اب اگر کسی کو کچھ بھی چاہیے ہے تو بغیر محبوب کے در پر سر جھکائے ملنے والا نہیں ہے، یقیناً نہیں ملنے والا ہے، یقین جانیے بغیر محبوب کے سے نہیں ملنے والا۔ اعلیٰ حضرت بولے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا ذرا زور سے بول دو، اختیار وہ دیا رب نے۔ توجہ، ایک حدیث پاک یاد آئی، میں بولنے کچھ اور لگا تھا لیکن یہ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، سنو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حدیث پاک یہ یاد آ گئی کہ یہ حضرت برا بن عازب صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب، حدیث ہے
کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتم الذهب، آقا نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، آقا نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ صحابی حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں آقا نے سونے کی، تو مرد پر سونا حرام ہے نا، آقا نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ یہ خود وہ حدیث نقل بھی فرماتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں اس کے باوجود جب ہم حضرت برا ابن عازب کو دیکھتے تو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے تھے، خود صحابی سونے کی انگوٹھی بھی پہنے ہیں اور یہ حدیث بھی بیان فرما رہے کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تو سوال تو ہونا تھا نا، آپ کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہوگا، ہمارے بھی، تو صحابہ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا۔ صحابہ نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ، اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے اندر بھی نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ آقا نے حضرت برا ابن عازب کو صحابہ نے حضرت برا ابن عازب کو بلایا، صحابہ نے پوچھا ہے برا تم خود حدیث بیان کرتے ہو کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اس کے باوجود تم خود سونے کی انگوٹھی پہنے ہو؟ تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ بولے میں پہنا نہیں ہوں، مجھے پہنائی گئی ہے۔ بولے میں نے پہنی نہیں ہے، مجھے پہنائی گئی ہے۔ صحابہ بولے کیا مطلب؟ حضرت برا ابن عازب بولے سنو، ایک اس کے اندر تفصیل ہے، بولے بیان کیا جائے۔ بولے سنو، مال غنیمت ایک جنگ سے آیا، غنیمت کا مال آقا کے سامنے رکھا تھا، کسی کو کچھ عطا کیا آقا نے، کسی کو کچھ عطا کیا آقا نے، کسی کو کچھ عطا کیا آقا نے، دیتے گئے، مال غنیمت تقسیم کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ الفاظ حدیث کے سنو، حضرت برا صحابہ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں، کسی کو آقا نے مال غنیمت میں سے کچھ دیا، کسی کو آقا نے مال غنیمت میں سے کچھ دیا، کسی کو آقا نے مال غنیمت میں سے کچھ دیا، حتی بقیہ ھذا الخاتم، یہ انگوٹھی بچی رہ گئی، حتی بقیہ ھذا الخاتم، یہ انگوٹھی بچی رہ گئی۔ فرماتے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفہ، آقا نے اپنی نگاہ رحمت کو اونچے اٹھایا، سارے صحابہ کو دیکھا، ثم قفص، پھر آقا نے نگاہ رحمت کو نیچے کر دیا۔ فرماتے ثم رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ آقا نے نگاہ رحمت کو اٹھایا، سارے صحابہ کو دیکھا، پھر نگاہ رحمت کو نیچے کر لیا، دوبارہ آقا نے نگاہ رحمت کو اٹھایا، سارے صحابہ کو دیکھا، پھر نیچے کر لیا۔ جب تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جب آقا نے نگاہ رحمت کو اٹھایا، حضرت برا بولے سارے صحابہ کو آقا دیکھتے دیکھتے جب آقا کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی، آقا بولے اے برا، اے برا، وہ تخاطب کے لیے آتا عربی کے اندر، حضرت برا ابن عازب کو بلایا، اے برا ادھر آؤ۔ حضرت برا فرماتا آقا کا حکم تھا اور مجھے ٹالنا تھا، ایسا تو نہیں نا۔ فرماتے فجئتہ، میں اٹھا، پیچھے بیٹھا تھا اور اٹھ کے آقا کے پاس آیا۔ الفاظ سنو، حتی قعدت بین یدیہ، آقا کے بالکل سامنے دو زانو بیٹھ گیا، آقا کے سامنے بیٹھ گیا۔ آقا کے سامنے جب بیٹھ گیا تو اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرسوعی، حضرت برا بولے آقا نے میری کلائی تھامی اور ایک ہاتھ سے وہ انگوٹھی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد آقا بولے اے برا خذ والبس ما کساک اللہ ورسولہ، اے برا اس انگوٹھی کو لے اور پہن لے، اس لیے کہ تجھے اللہ اس کا رسول پہناتا ہے۔ ذرا زور سے والبس، حضرت ما کساک اللہ ورسولہ۔ اب مجھے ایک بات یہاں میں یہ کرنے لگتا ہوں، پہنائی آقا نے انگوٹھی تھی اور آقا کہہ رہے جو اللہ اور اس کا رسول تجھے پہنا دے،
سبحان اللہ. تو اس کے اندر اگر اس کا راز سمجھو گے نا تو وہ قرآن پاک کی آیت سے سمجھو گے. ہاں اے محبوب وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہاں وہ تو رب نے پھینکی ہے. ذرا زور سے. جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ ہاں. تو محبوب کا کنکری پھینکنا، رب کا کنکری پھینکنا، محبوب کا انگوٹھی پہنانا، رب کا انگوٹھی پہنانا. سمجھے کچھ فلسفہ حل ہوا؟ محبوب سے مانگنا، محبوب سے مانگنا، رب سے مانگنا. وہاں بھی بولے کیا کر رہے ہو شرک؟ میں نے کہا شرک نہیں کر رہے، ہم تو وہ طریقے پر عمل پیرا ہے جو طریقہ ہم کو ہمارے رب نے بتایا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر. اور جسے ملے گا وہ در آقا سے ملے گا. تو اب حدیث پاک آگے بیان کر دوں، مکمل کر دوں. حضرت برا ابن عازب نے جب یہ پورا واقعہ بیان کیا توجہ، تو صحابہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ ہاں اب میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، لیکن مجھے اس نے پہنائی ہے رب نے جس کی اللہ اکبر دستے پاک کے اندر وہ طاقت دی ہے کہ شریعت کے اندر بھی جو چاہے جسے چاہے وہ اس کو عطا فرما دے، جو چاہے جس کے لیے حلال فرما دے، اور جو حلال ہو جس کے لیے چاہے آرام فرما دے. یہ رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے. 4 شادیاں حلال ہے سب کے لیے. ہاں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ دوڑ کے کرنے لگ جانا، اس کے بھی ضروریات اور شرائط ہیں، لیکن مسئلہ شرع کا بتانے لگا میں تو. لیکن مولا کائنات کے جب نکاح کے اندر کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے نکاح پاک کے اندر دور کی شہزادی آئی، آقا نے فرمایا اے علی اب تمہارے لیے جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح میں ہے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے. مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان، جسے جو وہ اختیار رب نے دیا، وہ پاور رب نے دی. ایک مجھے واقعہ اور ذہن میں آیا، سنو. اس کو امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر نقل فرمایا ہے، اور جلد ثانی کے اندر میں بھی طلبہ کو پڑھا بھی رہا تھا. جنگ خندق، کون سی جنگ ہے یہ؟ جنگ خندق ہے. ہاں یہ سب اسلامی تاریخیں یاد رکھو بابو، یہ یاد رکھو گے، ان تاریخوں کو بار بار ذکر کرتے رہو گے تو انشاءاللہ ان کے ضمن میں جو تمہیں جو پیغام اور درس ملے گا تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. اندر جنگ خندق سن رہی ہے. فرماتے ہیں الفاظ بخاری شریف کے یہ فی غدات باردۃ، سخت ٹھنڈ کی صبح ہے، سخت ٹھنڈ کی صبح. صحابہ خندق ہو رہے. عالم یہ ہے ایک کھجور 3 صحابہ کرام، ایک کھجور پر 3 صحابہ، ایک چوس کو دوسرے کو دے دیں، وہ چوس کے دوسرے کو دے دیں، وہ چوس کے تیسرے کو دے دیں. ایک کھجور پر 3 صحابہ کرام. وہ جو کائنات کو جنہوں نے پالا ہے وہ ان کے انہوں نے دنیا کو اپنی ٹھوکر پہ رکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کھل رہی، سخت صبح کی ٹھنڈ کی صبح ہے، ٹھنڈ کی صبح سخت سردی. آقا تشریف لے آئے، صحابہ خندق کھل رہے، آقا تشریف لے آئے. امام بخاری فرماتے ہیں فلما را ما جاء به من النصب والجوع، الفاظ یہ ہے آقا نے جب نصب یعنی کہ تھکاوٹ، جو یعنی کہ بھوک صحابہ کی دیکھی، آقا کے ذکر کے اندر پر تکلیف گزری، آقا نے ہاتھوں کو بلند کیا. یہ وہی ہاتھ ہے جس کے بارے میں میرا امام بولا ہاتھ جسم اٹھے غنی کر دیا، مجھ پہلے سماغت پہ لاکھوں سلام. آقا نے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد آقا نے کلام فرمایا اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ
زندگی آخرت کی زندگی ہے، عیش آخرت کا عیش ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے میرے رب میرے ان انصار و مہاجرین کی بے حساب مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، عیش تو آخرت کی عیش ہے، تو چند روز کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ چند روز کا عیش آخرت کا عیش ہے۔ آقا نے ہاتھ اٹھایا، اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ عیش آخرت کا عیش ہے، زندگی آخرت کی زندگی ہے، میرے ان انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دینا۔ آقا نے جب یہ کلام کیا، صحابہ جو خندق کھود رہے تھے سارے صحابہ سمجھ گئے کہ آقا ہماری بھوک اور تھکاوٹ کو دیکھ کر آقا کے دل کو اوپر تکلیف گزر گئی۔ صحابہ تو آقا کی ذرہ برابر بھی تکلیف ہو جائے یہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے نا، گوارا ہی نہیں کرتے تھے، ذرہ برابر آقا کو تکلیف ہو جائے گوارا نہیں کرتے تھے۔ گھر کے جان جائے تو جائے، گھر کے مال جائے تو جائے، حقیقت میں جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ سچائی ہے کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، لیکن یا رسول اللہ سر کٹاتے ہوئے تیرے نام پہ مردانے آیا۔ کٹی ہوں گی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر، ہاں کٹی ہوں گی انگلیاں، لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ آپ کے حسن تو حسن ہے، آپ کے نام پر مردان عرب اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لیے کہتے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں آقا تیرے نام پہ مردان عرب۔ صحابہ تو ذرہ برابر آقا کی قلب اطہر پر اگر کوئی گوارا ہی نہیں کرتے تھے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں کہ آقا سے محبت کرنے کے لیے۔ توجہ، جب آقا نے یہ کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، فرماتے فقال المجیبون لہ، سارے صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور سب نے ایک ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا سے عرض کیا نحن الذین بایعوا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما بقینا ابدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سارے صحابہ آئے آقا کی بارگاہ میں، اے آقا فکر نہ کرے، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آقا بک چکے ہیں۔ یہ خندق کیا ہے؟ آقا حکم فرمائے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں پر ڈالنے سے گریز تک نہ کریں گے۔ آقا ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیکھ کر بک چکے، فیما بقی، جب تک جان ہے جسم میں آقا آپ پر فدا ہی کرنا ہے ہمیں اپنی جان۔ ہم نے کوئی یہ نہیں کہ انسولین لگ کے تو وہ جو ہے وہ ڈائلیسس ہو کے، مرنا تو سب نے ہے نا، کتنے یہ پانے کے پاس جا کے مر گئے وہ آپ کے گوڑا کے اندر ہے نا، ہاسپٹل کے اندر، لیکن صحابہ قسمت والے تھے کہ بدر و حنین میں گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو رکھا ہی اس واسطے تھا کہ جس دن آقا فرمائیں گے اس دن اپنی جانیں آقا کے اوپر نچھاور کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں رکھی اسی واسطے جی، آقا ان کو فرمائے پھر کیا مسئلہ ہے، پھر تو وہ ہم اپنی جانیں رکھی اسی لیے ہیں کہ آقا کے نام پاک کے اوپر نچھاور کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیتابوں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، اور اس کے آگے ایک شعر جو سبحان اللہ، جانو دل تیرے قدم، یہ میں جو پڑھنے لگا تھا، جانو دل تیرے قدم پر وارو، کیا نصیبے ہے تیرے یاروں کے۔ جانو دل وار کر کہ جان تو جانا ہے نا، نصیب والی تو وہ جان ہے جو مصطفیٰ پیارے کی محبت میں جائے۔ جان سب کی جانی ہے لیکن جان صحابہ کی گئی ہے، جان سب کی جانی ہے، جان صحابہ سے محبت کرنے والے اللہ والوں کی گئی ہے، لیکن نصیبے والے وہ ہیں جو آقا کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔
के आला हजरत और से दमन पैराने शेरे सुन्नत पैराने हुजूर मासूमे मिल्लत अज़मते मासूमे मिल्लत मानो दिल के तेरे कदम पर वारो नसीबे हैं तेरे यारों के। तवज्जो मैं हदीस पाक जो बयान करने लगा, सारे सहाबा ने कहा आका हम वो लोग नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह कहे कि फज़ा बनता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, हम ये नहीं, हम तो वो हैं आका कि आप हुक्म तो फरमाएं, हम इस वक्त कैसरो किसरा से जंग छेड़ के रख देंगे, आका के नाम पर जान कुर्बान कर देंगे। लेकिन मैं बयान क्या करने लगा, तवज्जो मैं बयान जिसके आगे करने लगा वो सुनो। फिर एक वाकया ज़हन में आ गया इसी जंग खंदक का। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी जब देखा कि सहाबा की भूख को देखा कि एक एक खजूर पर तीन सहाबी तनावुल फरमा रहे हैं, अपने घर पर गए, क्योंकि वो तो मदीने तैयबा के रहने वाले थे। अपने कुछ सहाबा मुहाजिर भी थे ना, जो मक्का मुकर्रमा के थे, आ गए हिजरत कर मदीने तैयबा, और कुछ मदीने तैयबा ही के थे। तो हजरत जाबिर मदीने तैयबा के अपने घर पर तशरीफ लाने के बाद अहलिया के सामने रोने लगे, आंखों में आंसू। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहा कि आज मैंने हुजूर के सहाबा को बड़ा भूखा देखा, हुजूर भी खजूर तनावुल फरमा रहे थे, हुजूर के सहाबा भी, काश कि मेरे पास भी वो पैसा और रकम खतीर होती कि मैं हुजूर के सहाबा को खाना खिला देता। हज़रत जाबिर घर पर रोने लगे। अहलिया ने फरमाया फिक्र क्यों करते हैं कि एक ये बकरी का बच्चा है और ये आधा किलो जौ है, ले जाइए। सारे सहाबा को तो नहीं खिला सकते, लेकिन हुजूर को तो खिला सकते हैं, है ना, हुजूर को तो खिला सकते हैं ना। तो फरमा हाँ, हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बोले हाँ ये बात तो सही है। वो एक बकरी का बच्चा घर में रखा, गए जिसको काटा, वो गोश्त बनाया और आधा किलो जौ वो लेके गए, वो पीसी दिया और कहा कि एहलिया को इसको पीसो और तुम वो आटा बनाओ, साँधो, जब तक सालन बनाओ मैं आका को बुला के लाता। जोर से यहाँ तक बयान किया। उनकी अहलिया ने कहा कि हाँ क्योंकि आधा किलो ही जौ है, जरा सा बकरी का बच्चा, उसके अंदर कितना ही गोश्त है, आका को ही बुला के लाइएगा। कहाँ आका को बुला के लाता हूँ। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, तशरीफ लाए और आका की बारगाह में अब कान में कहने लगे, तवज्जो, कान में कहने लगे कि आका घर पर खाने का आपके इंतजाम किया है, चले खाना तनावुल फरमाए। समझो, हज़रत जाबिर आका से कहने लगे आका चले खाना तनावुल फरमा ले, क्योंकि वो जानते थे अगर तेज करेंगे तो दीगर सहाबा भी हैं कि ऐसा ना हो किसी को तकलीफ हो जाए। और वो अपने घर की हालत को जानते थे कि घर के अंदर आधा किलो जौ है और एक बकरी का बच्चा है। तो आका से कान में कहने लगे आका घर पर चले खाना तनावुल फरमा ले। जब आका से कान में कहा, आका ने आवाज़े बुलंद कहा, ओ जमाते सहाबा सुनते हो, जाबिर ने सबकी दावत कर दी है। जरा जोर से आका बोले जाबिर ने सबकी दावत कर दी है। अब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सोचे मैंने तो आका से कहा था, आका ने तो सारे सहाबा से कहते, लेकिन वो सहाबी थे, वो जानते थे, महबूब ने कहा था, बात आगे बढ़ी। अब उसके बाद सारे सहाबा चले, है ना, सैकड़ों सहाबा इकराम चले, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चले। घर पहुंचे तो अहलिया ने पूछा मैंने तो हुजूर को कहा था तुम सारे सहाबा को ले आए। हुजूर तो मुजाहिरा फरमा रहे ना, वो तो दिलों के हालात को भी जानते हैं, मुस्कुरा रहे और जानते भी हैं। हुजूर ने जब हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चेहरे को देखा, मुस्कुराए, फरमाया ऐ जाबिर वो तशला जिसमें आटा गूंदा है और वो हंडिया जिसमें सालन बना है, वो दोनों मेरे पास ले आओ, वो दोनों मेरे पास ले आओ। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु गए और जाने के बाद वो तशला आटे का लाए और वो सालन वाली हंडिया लाए, आका के सामने रखी। आका ने लोहा में दहन निकाला
اس سالن میں ڈالا، لوہا میں دہن لگا نکالا، اس آٹے پہ لگایا اور کہا جابر جاؤ اپنی اہلیہ سے کہو روٹیاں پکاتی رہے، سالن نکالتی رہے، اور نہ سالن ختم ہوگا نہ اس کی روٹیاں۔ حضور کا معجزہ ذرا زور سے کہہ دو۔ ہاں توجہ توجہ توجہ۔ وہ لوگ کچھ لوگ چلے تھے حضور کی برابری کریں، معاذ اللہ بولیے حضور کی برابری۔ میں نے کہا ڈال اپنا تھوک اور بڑا اس کے اندر سالن، اگر تو تھوک ڈال دے اچھی خاصی دیکھ دی برکت ختم ہو جائے، اور یہ محبوب خدا ہے لوہا میں دہن ڈالے تو سینکڑوں صحابہ کھا کر چلے جائیں، نہ سالن ختم ہو اور نہ روٹی کا تذکرہ ختم ذرا زور سے ہم نے تو سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی بات کریں، ہم نے تو یہی سیکھا جب بھی بیٹھو تو حضور کی بات کرو، حضور والوں کی بات کرو، اس لیے کہ ادھر ادھر کی بات کرنے میں پتہ ہی نہیں فائدہ ملے ملے نہ ملے، لیکن پکی گارنٹی ہے اگر آقا اور آقا کے محبوبوں کی بات کرو گے تو یہاں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ 100% گارنٹی ہے۔ ہاں وہ بولے نا، بولے ہمارے پاس آئے مدرسے میں، بولے حضرت ادھر ادھر کہیں کچھ کروائیے گا نہیں، اگر کچھ کروانا ہے تو LIC میں پکی گارنٹی ہے، LIC گورنمنٹ کی ہے، پکی گارنٹی ہے۔ میں نے کہا LIC کی کیا گارنٹی ہوگی جو میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی۔ ذرا زور سے، گارنٹی ایسی ہے کہ وہ کیا میں بتاؤں، پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن میں بیان کیا کرنے لگا، میں بیان یہ کرنے لگا آپ لوگوں سے، عرض یہ کرنے لگا کہ حضرت جابر، واقعہ پورا کر دوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اہلیہ سے کہا کہ کپڑا نہ ہٹانا، آقا نے کہا ایسے بغیر ہٹائے نکالتی رہنا، وہ سالن نکالتی رہی، روٹیاں پکاتی رہی، سارے صحابہ کھا کے چلے گئے، اور جب روٹیوں کا کپڑا ہٹایا اور سالن سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا اتنا ہی سالن تھا، اتنا ہی وہ آٹا تھا جتنا پہلے تھا۔ اب یہاں پر علماء نے اور عشقیہ کلام کر دیا ہے، ذرا زور سے بولو تو سنا دوں۔ علماء نے کلام اس کے آگے اور کیا ہے، علماء بولے توجہ، علماء بولے اگر حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ سالن کے پتیلے اور وہ آٹے کے تسلے سے وہ کپڑا نہ ہٹاتے تو قیامت تک اگر لوگوں کو کھلاتے رہتے، سب کھاتے رہتے، نہ وہ سالن ختم ہوتا اور نہ وہ آٹا ختم ہوتا۔ جیسے زمزم آج تک ختم نہیں ہوا، ویسے نہ آٹا ختم ہوتا نہ وہ سالن ختم سبحان اللہ۔ لاکھوں حاجی گئے، حضرت قاری صاحب لاکھوں حاجی گئے اور لاکھوں بھر بھر کے لائے، زمزم شریف بھر بھر کے لائے، کبھی زمزم میں کمی آئی ہے؟ کبھی کمی آئی ہے؟ نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ اس لیے کہ زمزم کو کئی نسبتیں ہیں، دو نسبتیں تو میں ابھی بتا کے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک نسبت تو بڑی مشہور ہے جو آپ نے سبوں سے سنی ہوگی کہ اللہ کے ایک پیغمبر اور ابن پیغمبر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاؤں سے اسے نسبت ہے نا، بڑی مشہور نسبت ہے۔ اور ایک اور بھی نسبت ہے زمزم کو، بتا دوں تو ذرا زور سے تو بولو۔ میں نے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اور اس کو پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے کسی پیسے نیتا نیتی نہیں، بس پہ رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمت دعا کرتے ہیں، ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔
इनकी हम मदद करते हैं, आका की मदद तारीफ करते हैं। इसमें दोनों हाथों में लोग कहते हैं लड्डू घी के, हमारे तो इस दोनों हाथों से आगे सेनी में भी भरे पड़े हैं आका की तारीफ करते करते। हाँ, लेकिन मैं क्या बयान करने लगा वो सुनो। मैं ये बयान करने लगा कि सुभान अल्लाह, क्या अर्ज कर रहा था, जहन से निकलने लगा है ना? हाँ, वो जमजम शरीफ को निस्बत एक तो बड़ी मशहूर, और दूसरी वो जो मैं अभी शबे मिराज लोगों को बयान कर रहा था कि जब आका अभी अभी गुजरी तारीख 27 रजबुल मुरज्जब की शब, आका जब शबे मिराज हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और दीगर मलाइका कसीर तादाद मलाइका के झुरमुट के अंदर वो हतीम काबा में तशरीफ लाए, तो आका खुद फरमाते हैं मेरे दिल को निकाल कर जिब्रील अमीन ने अलैहिस्सलाम ने जमजम के पानी में रख दिया है। जरा जोर से, जमजम के पानी में रख दिया मेरे दिल को निकाल कर। मैं यहाँ पर एक बात तालीम करता जाऊंगा आपको। अरे मैंने कहा हमारा दिल निकाल दो तो हमारी दुनिया ही से रुखसती हो जाए, हम चलते हुए दुनिया से। आका का दिल अक़दस, और आका खुद फरमा मैं देख रहा हूँ मेरे सामने। तो वजह ये है आका नूर थे, बशरी लिबादे में तशरीफ लाए थे। आका नूर बशरी लिबादा देवे तन फरमाए थे, बिला तजबुआ बिला तमसील, सिर्फ समझाने के लिए बिला तजबुआ बिला तमसील, तकरीब फहम के लिए। मैं अभी अगर अपना जो जेबे तक किया हूँ रुमाल उतार के रख दूं तो मुझे कोई नुकसान होने वाला है? कोई नुकसान होना। आका नूर है, और ऐसे नूर है कि खुद फरमाते हैं या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल नसियाए नूरन नबिय्यका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, रब ने सबसे पहले अगर कोई चीज बनाई है तो तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया है, और अपने नूर से पैदा किया है, अपने नूर से पैदा किया है। आला हज़रत बोले, बरेली का इमाम बोला, तुम तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, तुम तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का। मियां सदका ले ले, नूर का आया है तारा। मैं क्या बयान करने लगा, तो पता चला जमजम शरीफ को एक निस्बत और ये भी है हासिल कि उसने आका के कल्बे अतहर को बोसा दिया है। जरा जोर से सफा और आपके सामने हल किए देता हूँ, एक चीज़ता एक पहेली और हल किए देता हूँ। सारा पानी आप पिए तो कारी फारूक साहब, हमारे सलाउद्दीन भाई और दीगर जिम्मेदारान ये कहे कि खबरदार, अदब ये है कि बैठ कर पीजिए, कहते ना बैठ कर पीजिए, आदाब में से बैठ कर पीजिए, पानी खड़े होकर नहीं पीना। और जमजम शरीफ का मामला है तो यही कहें कि खड़े होकर पीजिए। जरा जोर से। कभी सोचा, कभी पूछा कि ऐसा क्यों है? हजरत आप ही कहो एक पानी बैठ कर पियो और एक पानी खड़े होकर पियो, तो ये लोग बताएंगे कि असल में मसला ये है कि वो जो पानी जमजम का है वो आम पानी नहीं है, उसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी निस्बत है, और उसको आका के कल्बे अथर से भी निस्बत है। लिहाजा रब ने ये कानून बना दिया, सारा पानी पियो तो बैठ कर पियो, लेकिन अगर जमजम पियोगे तो जमजम के अदब के खातिर, उसकी मोहब्बत के खातिर, उसके प्यार के लिए अब खड़े हो जाओ और खड़े होकर पानी पियो। ये बोले वहाबी बोले, देवबंदी बोले नहीं मिलाद शरीफ में खड़े होकर हम सलाम नहीं पढ़ेंगे, बोले ना नहीं नहीं पढ़ेंगे, खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ेंगे। कहाँ से सीखा? मैंने कहा रब की हिकमतें तो देखो, जो कौम महबूबों के नाम पर खड़ी ना हो सकी
وہ پانی پر کھڑی ہو گئی جو محبوبوں کی ٹھوکروں سے نکلا تھا. کروایا انہیں بھی کھڑا وہابی بھی ہوا, کھڑا دیوبندی بھی ہوا, وہابی خالی زمزم کے لیے کھڑا ہوا, سنی زمزم کے لیے بھی کھڑا ہوا, اور زمزم کو جس کی وجہ سے شرف ملا تھا اس ذات مصطفیٰ کے لیے بھی کھڑا تو اب زمزم شریف کا معاملہ کیا ہے کہ فرمایا کہ ہاں میاں کھڑے ہو کر, اور خالی ایک یہی معاملہ نہیں, میں نے تو جب انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ اپنے امام کا رسالہ جب پڑھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا کہ توجہ, یہ بات ضروری بتا رہا ہوں, سن لینا اور یہ سمجھ لینا, زمزم شریف حاجی لے کے آتے ہیں اور وہ معتمرین لے کے آتے ہیں, تو ہمارے دل کے اندر اس کی تعظیم بہت سے لوگوں کے دل میں جاتی رہی, بہت عظمت والا پانی. وہ فرمایا حدیث پاک میں آیا, اعلیٰ حضرت نے انوار البشارہ کے اندر نقل فرمائی وہ حدیث پاک. آقا فرماتے ہیں زمزم کے اس کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو دعا زمزم شریف پینے سے پہلے ایک تم کرو گے, پہلے دعا پھر وہ زمزم شریف پیو, تو وہ دعا رب تمہاری ضرور قبول فرمائے. اسے پاک اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی. تو آج سے یاد رکھ لینا, کوئی حاجی صاحب لے کر آئے اور کوئی سنی وہ عمرہ کر کے لوٹے اور زمزم دے, تو تھوڑا تھوڑا بچوں میں بانٹ کر کے دینا, بیٹا پہلے دعا کر لو اور پھر کھڑے ہو کر زمزم شریف کو تناول کر لو. تو زمزم پینے سے پہلے دعا کر لینا. اور آقا نے کہہ دیا قبول ہونا ہے تو ہونا ہے. پھر وہی کہوں گا LIC والے اتنی پکی گارنٹی نہیں دیتے جتنی پکی میرے آقا دیتے ہیں. آقا نے کہا ہونا تو ہونا, بات ختم. ہماری عقلیں بات سن کے آگے, عقل سوچتی نہیں اس سے آگے. آقا نے کہہ دیا تو کہ جائیں جدھر چاہیں, جو لوگ جائیں جدھر چاہیں ماتھا ٹیکے, لیکن در مصطفیٰ ایسا در ہے کہ خود بھیک دی اور خود کہے منتا کا بھلا ہو. سب سے مانگو, 2 بار مانگ لیا, 3 بار مانگ لیا, 4 بار مانگ لیا, اس کے بعد گئے بولے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے, بار مانگنے آ رہے ہو, اور بعد جاؤ آقا کی عظمتوں پر. صبح ہے تو آقا سے مانگ رہے ہو, شام ہے تو آقا سے مانگ رہے ہو, اٹھے ہو تو آقا سے مانگ رہے ہو, کوئی تمہارا جنازہ گیا تو آقا سے مانگ دعائیں مغفرت کر رہے ہو, ہر چیز میں آقا سے مانگ رہے ہو, اور آقا دے بھی اور خود بھیک بھی دے اور خود کہے منتا کا بھلا. کوئی در ایسا ملے گا, کوئی در نہیں ملنے والا ہے. ہاں اس لیے کہ وہ در محبوب خدا کا در ہے. اس در سے تم خدا کے در تک پہنچو گے, خدا تک پہنچو گے, وہ در محبوب خدا کا در ہے. تو میں بیان کرنے لگا تھا, بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بہت سی چیزیں میرے ذہن میں یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں اور اس کو بیان کرتا بھی رہتا ہوں. اچھا ایک بات اور بتا دوں, ذرا زور سے تو بولو. بول تو میں رہا ہوں اور تھوڑا سا مجھے بخار بھی آ گیا تھا, لیکن وہ تھکے تم لگ رہا ہو تو بولو. اعلیٰ حضرت بولے, فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بولے میرا تجربہ یہ ہے, اب تم بھی کر لینا کبھی. بولے میرا تجربہ, اسی انوار البشارہ میں فرماتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے, اگر رات کے 2 بجے زمزم شریف پیے گا کوئی, اسے ایسا لگے گا جیسے کہ تازہ اونٹنی کا دودھ کے ابھی آیا ہے اور ہم پی رہے ہیں. کر لینا اگر تمہیں یہ تجربہ کرنا ہو. میرے اعلیٰ حضرت فرمایا میرا تجربہ اس بات کے اوپر ہے. میں نے کہا توجہ,
میں وہ بولے نبی اور امتی برابر. میں نے کہا ظالم، جب پانی اور پانی برابر نہیں ہے، ایک پانی بیٹھ کر پیے اور ایک پانی کھڑے ہو کر پیے، جب پانی برابر نہیں ہے تو امتی اور نبی کیسے نہیں برابر ہو سکتے ہیں. ہاں، ایک وہ پانی جس کے اندر اتنے معجزات، اتنے معاملات، یہ اور ایک عام پانی ہے جو ہم پیتے ہیں، اور زمزم شریف. اور ایک اور بتا دوں، اور یاد آ گیا زور سے، ہر پانی وہ پیاس کو بجھاتا ہے. وہ بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے نقل فرمایا. ہم نے تو جو سیکھا وہ در حضرت سے سیکھا ہے نا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کچھ چھوڑا ہی نہیں بیان کرنے کے لیے. تو دوسرے درد ہے نا، ایک ڈاکٹر ایسا ملا جو سارے مرض کی دوا جانتا ہے. تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہم؟ نہیں جائیں گے نا. ہاں، اور اعلیٰ حضرت تو ایسے کہ ڈاکٹر بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور پتہ ہی نہیں کیا کیا ہے نا. تو اب ضرورت ہی نہیں کسی دوسرے کے پاس جانے کی. ہمارے وہاں میں بتاؤں، نبی شریف میں ہمارے آستانہ حشمتیہ کے پاس ایک دکان، وہ پنساری کی پرچون کی دکان ہے. تو شہر والے یہ کہتے ہیں، بولے حشمت نگر کے بغل میں اس نے دکان کھول دی ہے، کوئی چیز ہو ایسی جو اس کی دکان پہ نہیں ملتی ہو، یہ حشمت نگر والوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے کہ کہیں اور کی دکان پہ پہنچ جائے. ساری چیزیں رکھ لیتا ہے. تو بلا تجربہ بلا تمہیں یاد آ گئی پیلی بھیت والوں کی بات. مجھے ہمارے شہر والے کہتے ہیں، تو میں کیا بیان کرنے لگا، میرے اعلیٰ حضرت نے کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ بیان نہ کری ہو، تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. حالانکہ اس کے باوجود ہمارے جتنے بھی سنی علماء ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، ہے نا. سنی علماء، متسلم علماء، ہاں وہ پلپلے نہیں، سنی علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہاں وہ تو پھول اپنی اپنی رنگت میں الگ ہی الگ مہکتے ہیں، ہے نا. تو میں پھر بات دوسری چلی گئی، دور ہو جائے گی. تو میں آپ کو بیان کرنے کے اندر ایک بات تو یہ آئی ذہن میں، اور ایک بات زمزم شریف کی میرے ذہن میں یہ آئی جو اعلیٰ نے فرمایا، سارا پانی پیاس بجھاتا ہے، زمزم شریف بیک وقت پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک کے لیے بھی کافی ہوتی ہے. اگر کوئی زمزم شریف پر قناعت کرے تو اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ بھوک کے لیے بھی کافی ہوگی. کئی معاملات ہیں زمزم شریف کے لیے، اس لیے کہ اسے محبوبوں سے نسبت جو ہو گئی ہے. ہاں تو میں بیان کیا کرنے لگا، پھر بات لمبی چلی گئی. ٹائم کیا ہو گیا؟ ہاں 12 بج گئے. اور میں بیٹھا تھا کچھ دیر بیان کروں گا. ذرا زور سے بول دو. ایک حدیث پاک سناؤں اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام ہو جائے. متوردی شریف بھی لایا تھا کچھ حوالے، اگر وقت ملا تو بیان کروں گا، ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع آیا تو آپ کے سامنے یہ رکھوں گا. تو ایک حدیث پاک یاد آئی. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا جنگ احد کا واقعہ، کائے کا واقعہ ہے یہ؟ ہاں سن لو، سمجھ لو، اور سمجھ لو کہ ایمان کیا ہے اور صحابہ نے کیسی خدمات انجام دی ہیں. جنگ احد فرماتے ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ صحابی، آقا نے بلایا. جنگ احد کے بعد 70 صحابہ کرام تقریباً کم و بیش وہ شہادت پا چکے. حضرت زید ابن ثابت صحابی کو آقا نے بلایا اور کہا کہ جا کر وہ ربیع ایک صحابی، ان کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے. اب یہ گئے، جانے کے بعد تلاشتے رہے کہ وہ صحابی کہاں، تلاشتے رہے. فرماتے ہیں وہ شہداء کے جو جنازے تھے انہی میں انہوں نے آواز دی تو ایک ہلکی سی آواز آئی، کہا کہ ہاں میں ادھر ہوں. فرمایا ہاں میں ادھر ہوں. آواز جب لگائی تو فرمایا ہاں میں ادھر ہوں. حدیث پاک میں سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے یہ پاس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا، سنو تمہیں آقا نے سلام کہا ہے اور آقا تمہاری خیریت دریافت فرماتے ہیں. آقا تمہاری خیریت دریافت فرماتے ہیں. آقا نے تمہیں سلام کہا ہے، آقا تمہاری خیریت دریافت فرماتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے اندر کچھ سانسیں بچی تھی، بس آخری انتقال کا وقت
70 زخم لگے تھے. کتنے لگے تھے؟ 70 ضربہ. الفاظ حدیث کے یہ 70 زخم لگے تھے. 70 زخم. ایک بالش کا جسم باقی نہ تھا کہ اس کے درمیان زخم نہ ہو. 70 زخم لگے تھے. ہاں یہ آسان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جانو دل تیرے قدم پہ وارو، کیا نصیبے ہیں تیرے یارو. 70 زخم. ایک بالش کا فاصلہ نہیں کہ زخم نہ لگا ہو. کہا کہ آقا نے آپ کو سلام کیا. حضرت زید ابن ثابت کہنے لگے آقا نے آپ کو سلام کہا ہے اور آقا نے خیریت پوچھی ہے. فرمانے لگے کاش کی اتنی طاقت جسم میں ہوتی کہ سلام کا جواب آقا کے پاس جا کے دیتا تو وقت آخر ہو گیا. الفاظ ہی ہے عزیز و ریح الجنہ. سنو زید مجھے اب جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں. عزیز و ریح الجنہ. اے زید مجھے اب جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں. ہمت ہوتی تو میں یہ تو نہ کرتا کہ آقا کا سلام ہوتا اور نہ اٹھ کے نہ جاتا. میرے جسم میں طاقت نہیں، میرے جسم میں قوت نہیں کہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوں. ہاں میرا آقا سے سن جانا سلام آخری سلام عرض کر دینا. پہلا یہ کلام کیا حدیث پاک اور دوسرا کلام جو انہوں نے کیا آخری وقت کے اندر فرماتے حضرت زید انہوں نے کلام یہ کیا اور جانا فقل قومی اور میری قوم کو یہ پیغام دے دینا. بولے کیا پیغام؟ بولے یہ پیغام دے دینا اگر تمہارے اندر آنکھ اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تمہارے جسم میں طاقت ہو اور آقا کے اوپر کوئی انگلی اڑ جائے تو رب تمہیں میدان قیامت میں میری قوم سے جا کر پیغام سنا دینا. رب معاف نہیں کرے گا. اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی تمہارے اندر رمق ہو، طاقت ہو اور آقا کی جانب کوئی انگلی اٹھ جائے تو اگر تم اس کا جواب نہ دے پاؤ تو فرماتے گئے ہاں رب تمہیں تمہارا عذر لا عذر لکم. الفاظ یہی ہے لا عذر لکم عند اللہ. حدیث کے الفاظ یاد آ گئے لا عذر لکم عند اللہ. رب کے نزدیک کوئی عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا. اگر محبوب کی ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گالیوں کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں شدت کی بات کرتے ہیں. میں نے کل بھی یہ کہا تھا. ہم نے کس کو کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے دشمن سے دور ہو جاؤ. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے باپ کے دشمن سے دور ہو جاؤ. نہیں کہا نا کبھی تم سے. یہی تو کہا کہ رسول اللہ کے دشمن سے دور ہو جاؤ. تو یہ پیغام خالی ہمارا نہیں، یہ پیغام تو بدر حنین میں صحابہ نے دیا ہے اور یہ پیغام خدا و رسول نے دیا ہے. بھی ہمیں بدنام کرتے ہو. ہم نے کب کہا کہ ہمارے الجامعۃ الحشمتیہ کے خلاف جو 4 باتیں کرے اس کے ساتھ کھانا نہیں، الجامعۃ الحشمتیہ کے خلاف جو بات کرے اس کے ساتھ پینا نہیں؟ کہا کبھی؟ کوئی ایک بتا دے جس سے کہا ہو. کبھی نہیں کہا. ہاں جب کہا تو یہ کہا جو رسول اللہ کو اگر گالی دے یا رسول اللہ کو گالی دینے والی جماعت کے اندر اپنا شمار کرے وہابی دیوبندی، اس کے ساتھ کھانا نہیں بابو، اس کے ساتھ پینا نہیں بابو، اس کے ساتھ گھومنا بیٹھنا نہیں بابو، اس کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا. تو یہ پیغام ہمارا نہیں ہے، یہ پیغام وہی ہے جو پیغام اپنی جان کو آقا کے سر پر نچھاور کرتے کرتے صحابہ نے جو پیغام دیا تھا، جو پیغام حضرت خالد ابن ولید نے دیا تھا، جو پیغام حضرت اکرامہ نے دیا تھا، جو پیغام حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا، جو پیغام حضرت کعب بن مالک نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا، جو پیغام حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا، جو پیغام حضرت انس بن مالک نے دیا تھا، جو پیغام حضرت امیر حمزہ نے دیا تھا، جو پیغام صحابہ نے دیا تھا. اعلیٰ حضرت بولے شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، شور تکبیر سے بزدل نہیں بنایا ہمارے آقاؤں نے. ہمیں وہ طاقت دی ہے، ہمیں وہ نڈر بنایا، وہ بے خوف بنایا. تو شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبشیں جیسے نصرت پہ ماشاءاللہ. یہ کیسے چل پائے گا؟ وہ کیسے چل پائے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں ہمارے خدا و رسول نے وہ شریعت دی ہے جس پہ چلنا ہی ناممکن ہے؟ نہ شریعت پر چلنا ہے.
اور چلنا ہے جو یہ کہے کیسے چل پائے گا اس سے کہنا کہ تم نہیں چل پاؤ گے. اب ہمارے ساتھ تم نہیں چل پاؤ گے، ہمارے ساتھ تم نہیں چل پاؤ گے، اس لیے کہ جو شریعت کے ساتھ چلے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو شریعت کے ساتھ نہیں چل سکتا وہ ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. بس میں آخر کرنے لگا. سن لو، سمجھ لو، نئے نئے فتنے آتے ہیں، نئے نئے فتنوں کے دور ہیں. ایک مولانا صاحب وہ بھی نکل پڑے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب جسے چاہے جو بنا دے، ہے نا. ہاں وہ مولانا صاحب ایک نئے مارکیٹ میں آئے ہیں، ہے نا. پرانے تھے لیکن کچھ لیبل نئے لگے ہیں ان کے اوپر، برانڈیڈ ہو گئے ہیں وہ، ہے نا. ہاں پیک سیل پیک ہو گئے ہیں وہ. ہاں تو وہ آئے تو بولے کئی چیزیں جس کا میں بہت حد تک کل آپریشن کر بھی چکا، لیکن چونکہ ہر فتنے کا سبب علماء کیا ذمہ داری ہے علماء کی، یہ آقا نے ہمیں دی ہے. تو میں بس وہ آخری بات کر بھی دوں تاکہ وہ آپ کا ذہن تازہ بھی ہو جائے اور واضح بھی ہو جائے. کہ بس ایک حوالے تو میرے پاس بہت ہے، میں نے آج جمعے میں بھی بیان کیا، لیکن بس ایک حوالہ سن لو تاکہ تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ایسے فتنوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے اگر تمہیں ان لوگوں کی بات درست لگنے لگے تو تم یہ سوچنا کہ ہمارے اندر تو کبھی کہیں پانی نہیں مرنے لگا، ہماری بنیادیں تو کمزور نہیں ہونے لگی. سنو اعلیٰ حضرت سن لو، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے، سوال ہے بس وہ سن لو پھر صلاۃ و سلام ہوگا. ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے کہ جو شخص غیر مقلدین و مرزائی کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا وہ کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک مولوی صاحب نے کہا جو وہابی دیوبندی مرزائی غیر مقلدین کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا، یہ پوچھا گیا سوال میں، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ نشست برخاست ان کے ساتھ برائے امور دنیا ہے، قرابت یا کسی امر ضروری کے سبب ان کے شریک مجلس ہونا ضروری پڑتا ہے. ان کے افعال و اقوال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تب بھی ان کی مجلس میں شرکت کفر ہے. یہ اب جو حکم شرع ہو بیان فرمائے. یہ سوال ہے، یہ کیا ہے؟ سوال. اب جواب سن لو، اور جواب یہ بھی سن لینا ان مولانا صاحب کا بھی سن لینا، ان مولوی کا بھی، جو کہتے ہیں ہر وہابی کافر تھوڑی ہے، ہر وہابی کافر تھوڑی ہے. میں نے اس کا جواب بہت حد تک دے بھی دیا، لیکن آپ لوگوں کے قلوب سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو، اس لیے یہاں بھی کچھ حصہ بیان کیے دیتا ہوں. الجواب اعلیٰ حضرت، الجواب سوال کیا ہوا تھا کہ جو نشست و برخاست کرے، مولانا صاحب نے کہا وہابیوں کے ساتھ جو نشست و برخاست کرے، ایک مولانا صاحب نے کہا وہ کافر ہے. اعلیٰ حضرت میں نے جب یہ فتویٰ سنا تو میں سنبھل کے بیٹھا. جب سوال پڑا کہ اپنے وقت کا امام آج کر کے مولانا صاحب ہوتے تو الٹا، ارے وہ مولانا صاحب ہی توبہ کرے، ارے کافر کیسے کہہ دیا. سنو اعلیٰ حضرت کو اور سمجھو. اعلیٰ حضرت بولے الجواب وہابیہ و غیر مقلدین و دیوبندیہ، وہابیہ و غیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں، سب کفار مرتدین ہیں. یہ بولے جو یہ کہتا ہے سب کفار ہے وہ جھوٹا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں. سچائی تو یہ ہے اگر تمہاری لائبریریوں سے پتہ اور رضویہ شریف نکالی جائے تو آدھا کلو تو دھول اس میں ایسی بھی ہوگی، پھوکو گے تو دھول نکلے گی، مطالعے کی فرصت نہیں ہے تمہیں. سنو اعلیٰ حضرت بولے وہابیہ غیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں، ان کے پاس نشست برخاست حرام، ان سے میل جول حرام ہے اگرچہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہو. قال اللہ تعالی وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. یہ حدیث، یہ آیت کریمہ اعلیٰ حضرت تلاوت کریں. اب سنو
اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں، کما بینا فی المحجۃ المؤمنہ۔ سنو، ان کے پاس اعلیٰ حضرت ہے، ان کے پاس سوال کیا ہوا تھا وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مولانا صاحب کافر کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سنو، فرماتے ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے کفر میں شک رکھتا ہے اور وہ ان کے اقوال سے مطلع ہے تو بلا شبہ وہ خود کافر ہے، بلا شبہ وہ خود کافر۔ اعلیٰ حضرت نے شکی میں پلٹ دی پوری اٹھا کر کہا بلا شبہ اگر وہابیوں کے ساتھ وہابیوں کو مسلمان سمجھ کر کوئی بیٹھ رہا ہے تو وہ خود کافر۔ اب سنو، اچھا بلا شبہ خود کافر ہے، فتاوی بزازیہ و مجموع الانہار و در مختار وغیرہ میں منشق فی عذابہ و کفرہ فقط کفر۔ اب دوسری شق پر آئے، دوسری شق پہ آئے، توجہ غور سے سننا، توجہ کے ساتھ۔ یہ اعلیٰ حضرت اور مجدد اور امام وقت کا فتویٰ سنا رہا ہوں میں، سنو۔ فرماتے اب دوسری شق پہ آئے، بولے اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے تو اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے، مگر فاسق ضرور ہے۔ جو ابھی قلم رضا رکا نہیں ہے، ہاں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کہ بیچارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ سنو آگے بولے اگر وہابی کو وہابی کافر سمجھ کر ان سے ملتا ہے تو فرماتے ہیں اگرچہ اس قدر سے کافر نہیں ہوگا لیکن فاسق۔ اب سنو آگے فرماتے اور اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، قریب و حرام کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب۔ بولے اور معاذ اللہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے، بالآخر اس پہ اندیشہ جو کافر بھی سمجھ کر ملتا ہے اس پر اندیشہ کفر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ وہ سبق آموز تعلیم فرماتے ہیں، وہ سن لو بس۔ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، میں ترجمہ بس خالی وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے اضافہ نہیں کر رہا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی شرح الصدور میں فرماتے ہیں ایک شخص راغزیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اس نے کہا نہیں کہا جاتا، پوچھا کیوں؟ کہا یہ دو شخص کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر کو برا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، تجھے کلمہ نہ پڑھنے دیں گے۔ جب یہ واقعہ اعلیٰ حضرت نے شرح صدور کا، اب اعلیٰ حضرت اس واقعوں کو بیان کر کے تبصرہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے تو یہ لوگ تو اللہ جل وعلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، ان کی تنقیدیں شان کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت اتنوں میں نہ پڑھو، کسی کو نہ سنو۔ ابھی آپ نے قاری صاحب سے بھی یہ سنا کہ بالکل نئے نئے فتنوں کے اوپر توجہ نہیں دینا، آپ کو جو نئے نئے فتنے اٹھے ان کو بالکل توجہ نہیں دینا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے تمہاری پلیٹ میں وہابیت تھوڑی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت بولے پلیٹ چھوڑ، اگر ان کے پاس بیٹھے گا تیرے دل میں وہابیت گھس جائے گی۔ وہی تو بولے نا ایسے کفر ہے اور کلمہ مرتے ٹائم ملنا اسے سخت دشوار ہے۔ میرے پاس الجامعۃ الحشمتیہ کے طلبہ آئے، وہ دکھانے لگے، بولے حضرت نئے نئے جو آج کے دور کے چلے ہیں وہ انسٹاگرام پہ فیس بک نئی بنائے، بتانے لگے حضرت ان چیزوں پر، ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں ان کے اوپر
سنی تو کیا دیوبندی اس مولوی سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں. دیوبندی خوش ہو رہے ہیں. یہ دیکھو یہ نکلا بریلویوں کا ایسا مولوی جو خود بریلویوں کو ہی برا کہہ رہا ہے. صبح شام مدارات علیہ کے خلاف بول رہا ہے, صبح شام علماء اہل سنت کے خلاف بول رہا ہے. باقاعدہ مجھے دکھایا. تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا رد کر رہے ہو, یا ایک پردے خاص, یا ایک جماعت خاص, یا ایک خاص سلسلے کا رد کر رہے ہو. نہیں نہیں نہیں, تم غلط فہمی میں ہو. تم حقیقت میں سنیت کا رد کر رہے ہو. تم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کو الٹی پھری سے جوا کر رہے ہو. سمجھ جاؤ, سدھر جاؤ. آج بھی لوٹا ہم تو تمہیں بھی دعوتیں اصلاح اور دعوتیں جو ہے وہ دین دیتے ہیں. ہاں, دین دعوتیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت دیتے ہیں. کیا جاؤ, اس میں سب سے بڑی اصلاح تو اصلاح عقائد ہے نا. اپنے عقیدوں اپنی گفتگو کو سدھارو. یہ نہ ہو کہ تمہاری تقریر سے وہابیت کو فائدہ ہو, تمہاری تقریر سے دیوبندیت زیادہ خوش ہو. میرے اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا, دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں. دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. باتیں بہت ہیں, گفتگو بہت, کبھی تفسیر ہوگی تو میں بتاؤں گا. کیا کہنے لگے وہ عرب شریف کے اندر وہ قالین بھی وہابیوں نے بچھایا, تو فرج بھی دیوبندیوں کا, تو اے سی بھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو الٹا نجدی حضور کی دولت کے اوپر پل رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے نا, کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں جو شراب. حضور نے نیچے خزانہ وہ پیٹرول ڈیزل کا نکلوا دیا, وہاں سے خزانہ نکل رہا ہے. حضور کا کرم ہوا, زمین سونا اگل رہی ہے. تو کوئی وہابی ویسے تو کائنات حضور کے صدقے میں پل رہی ہے, لیکن بظاہر بھی وہاں پر جو بھی انتظام و انتظام ہے آقا خود فرما رہے, کوئی وہابی نہیں کر رہا, کوئی دیوبندی نہیں, بلکہ وہابی اور دیوبندی خود آقا کی دولت پر پل رہے ہیں. ایک میسج کا دیتے ہو, عام انسان بیچارہ بھولا سننی وہ کہ ارے وہابی اس کی خدمت کر رہے, تو اس کے دل کے اندر نرم ہوتا ہے, کس کی تم طرفداری کر رہے ہو, کس کی حمایت کر رہے ہو. سوچنا چاہیے تمہیں بھی, نفس اتنا ہے موٹا, نفس اتنا گینڈا ہے, تمہیں اگر جو بات کہہ دے تو جواب کے لیے تمہیں ممبر رسول چاہیے ہے. تمہیں اگر کوئی کہہ دے تو اپنی بے عزتی تمہیں برداشت نہیں. میں نے کہا ظالم تجھے اپنا تیری عزت کی پڑی ہوگی. ہمیں عزت رسول اللہ کے اوپر جان دینا ہے. ہم نے یہ عرض کیا ہے رسول اللہ کی عزت کے اوپر اگر آج بھی آئے گی تو آج آنے اپنا نفس اتنا موٹا ہے کہ اگر کوئی دو بات کہہ دے تو باقاعدہ آؤ, تاریخ لو, اور پھر اس کے بعد مائک پہ جواب دو. اگنور کر دیتے نا, اپنا نہیں تو ہمیں کیسے کہہ دیا, ہمیں کیسے کہہ دیا. یہ ہم مولوی اپنے دشمن کے لیے آدھا آدھا گھنٹہ بولیں گے, لیکن کہہ دو کہ رسول اللہ کے دشمن کے لیے بول دو, وہابیوں کے لیے نماز, بلکہ الٹا سنیوں کے لیے بولنا, الٹا. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں آئی چلتے چلتے, کہنے لگے تو وہ ایک پتہ نہیں کون, وہ تو جب بات آئی تو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ پھر سے ہی مزہ بدل گیا. ابھی تو مزہ ہی بدلا ہوا ہے, ہاں مزہ ہی بدل گیا. وہ دوسری چیزیں, بہرحال میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا. تو کیا کہنے لگے, بولے وہ کہ وہ ادھر گھسے تو ادھر گھسے. پیر صاحب آپ کو عرب شریف میں ہوئے تو وہ پیر صاحب حالانکہ نام بھی لینے کی ہمت نہیں پڑی, ادھر گھسے ادھر گھسے. تو کہہ رہا کہ میں نے وہ کہا کہ دیکھو یہ سب نجدیوں کی دکانیں ہیں, دیوبندیوں کی ہیں, اب اس کے اندر خریدنا وریدنا جائز ہے, کہو معاذ اللہ. مطلب عرب شریف میں اگر حکومت نجدیوں کی ہے تو ساری عوام نجدی, تو تم سے بڑا کفر کی مشین اور کس نے چلا دی, تم سے بڑی کفر. یہاں پر سمجھو, یہاں پر حکومت کس کی ہے, یہاں پر حکومت جو مشرکین کی ہے. تو کیا پورا ہندوستان مشرکی ہے؟ ہم بھی تو رہتے ہیں نا, آپ بھی تو رہتے ہو نا, سنی بھی تو ہیں. عرب شریف میں بلا تجربہ بلا تنصیب, عرب شریف کے اندر اگر حکومت کے اندر نجدی آ بھی گئے تو کیا پورے عرب شریف والے سب نجدی ہو گئے, سارے وہابی ہو گئے؟ ارے سب سے بڑی کفر کی مشین تو کیوں نے چلا دی سارے عرب شریف کے لوگوں کو, سارے آج بھی وہاں پر آقا کی میلادیں ہوتی ہے. اب آپ آج بھی آقا کی میلاد مناتی, میں نے کچھ شرکتیں کری ہے وہاں عربیوں 10 لوگوں نے
محفلوں کے اندر وہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مع دعوی النداء، وہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، وہ دیگر عربی کے اشعار پڑھتے ہیں. آج بھی وہاں اکثریت سنیوں کی ہے. تم نے کتنی بڑی کوڑی کی مشین چلا دی، سب نچتی ہیں، سب نچتی ہیں معاذ اللہ. ارے حیا کرو، شرم کرو. اپنے نفس کی بات آئی تو تم نے شریعت کے اصول بھی بالائے طاق رکھ دیے. آج بھی ہم آج بھی کہنے کو تو ہم تمہاری زبان کیا ہی استعمال کریں جو تم بالکل بازارو استعمال کرتے ہو، ہمارا وہ شیوا نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے حضور کے غداروں سے وہ لڑنے سے، فرصت ہی نہیں. ہم تو وہابی دیوبندیوں سے انہی کو بالکل جو ہے وہ دنا دن ہکال رہے ہیں، اور وہ پھر آ جاتے ہیں کھیتوں کے اندر، پھر ہکالنا پڑتا ہے. سنیے ہماری کھیتی ہے نا، وہ گھس آتے ہیں بیل، پھر ہم بیلوں کو ہکالتے ہیں. تو یہی ڈیوٹی ہمیں ہمارے بزرگوں نے لگا رکھی. لیکن ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، سدھرو سنبھلو، کل مرنا تم نے بھی ہے، جانا تم نے بھی ہے، جواب تم نے بھی دینا ہے کہ تم اپنی تقریروں سے فائدہ سنیت کا پہنچا رہے تھے یا تمہاری تقریروں سے دیوبندیت کو فائدہ ہو رہا تھا. سمجھو اور اپنی ایمان کو بچاؤ. اللہ تعالی ہمیں حضور کے غداروں سے بچنے، حضور کے وفاداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سچے امن والے ہیں، ہم سچے شانتی والے ہیں، ہم نہیں اختلاف کی بات کرتے. لیکن ہم جو غلط بات کرتا اس کا جواب پھر ہمارا فرض منصبی فرض دینی ہے، جواب ضرور دیتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حوالے بہت ہیں میرے پاس لیکن اب وقت بھی نہیں ہے. پھر کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو بیان کروں گا، اور دیگر جگہ میں نے بیان بھی کر دیے ہیں. لیکن تم سے یہ کہنا ہے عرض حضور معصوم ملت، ذرا زور سے. اب کہو گے قاری صاحب کہیں گے حضرت حضور معصوم ملت کا عرص تھا، آپ نے حضرت کے اوپر کچھ بیان نہیں کیا. تو میں قاری صاحب سے کہوں گا قاری صاحب حضرت کی کا سب سے بڑی حضرت کی سوانح حیات یہی تھی کہ حضور کی بات ہو اور حضور کے غداروں کا رد ہوتا ہے. حضرت کا عرص یہ ہے کہ مشرق اعلیٰ حضرت اور مشرق شیر بے شیر سنت اس کی تردید و اشاعت ہوتی رہے، اس کے اوپر بیانات چلتے رہے اور یہ پیغام دیتے رہو. ہم ہو کہ تم ہو کہ یہ علماء ہو، یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، ہم بھی قائم رہے، تم بھی قائم رہے، یہ علماء کی جماعت بھی قائم رہے، سب قائم رہے. کس لیے؟ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم. غلامان شرع احمد رضا، یا رسول اللہ آقا آپ کے غلام بنے رہے، وہ قائم رہے، پھلتے پھولتے رہے، آپ کے دشمنوں کا سر کچلتے رہے، ان کا رد کرتے رہے، ان کو سنیوں کو کھیتوں میں آئے تو کھدیتے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ کی محمد سے وفا، کی آقا سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لہو قلم تیرے ہیں. سلام